پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو شیطان ہے وہ چلایا تھا، اس کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں جو عید میلاد النبی کو برا جانے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ سنیں گے اللہ کا قرآن، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ تفسیر صراط الجنان، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، یعنی وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کے ذرائع قرآن اور معجزات اور اس کے سچے دین کے ساتھ بھیجا، جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کے امت کے لیے منتخب فرمایا تاکہ ان سب دینوں پر غالب کر جائے اگرچہ مشرک جو لوگ ہیں ان کو یہ غلبہ پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے دین اسلام غالب ہوا اور اس کے علاوہ تمام ادیان اسلام سے مغلوب ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو روئے زمین پر اسلام کے سوا اور کوئی دین نہیں ہوگا۔ یہ روح البیان ہے۔ پہلی بات جو اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے نا ساری شریعتیں ہو گئی ہیں منسوخ، کوئی دین جو قابل قبول نہیں ہوگا دین اسلام کے علاوہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین اسلام کو اللہ نے غالب کر دیا سارے دینوں پر۔ اور جنت میں جو سب سے زیادہ تعداد ہوگی نا جس امت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، یعنی کہ ہم گناہگاروں کی جنت میں سب سے بڑی جماعت ہماری ہوگی۔ اور ہم پھر اس رسول کے کیوں نہ چرچے ذرا کریں جن کی بدولت ہمیں سب سے بڑی جماعت، سب سے افضل امت کا درجہ ملا، جن کی بدولت ہمیں جنت میں کثیر اور بڑی تعداد ہماری جماعت کی ہے۔ اس رسول کے چرچے نہ کریں تو کیا کریں؟ اس رسول کی آمد کی خوشی نہ منائیں تو کیا کریں؟ دوسرا، اللہ نے کہا کہ میں نے حق کے ساتھ اپنے نبی کو تم نے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور حق غالب آ کر رہے گا، چاہے جو مشرک لوگ ہیں نا ان کو چاہے برا لگے۔ اور آپ کو یہ میلاد النبی، اور میلاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے نا، تو آپ کو پھر یہ برا لگتا ہے نہیں کیا کہ مشرک والی جو صف ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ خدارا ہوش کے نہ لے، ایسے نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ مشرکوں والے کام چھوڑ دیں، یہ تو کافروں والی صفات تم میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کب خوش تھے؟ شیطان کب خوش تھا؟ وہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تمہیں چاہے برا لگے چاہے اچھا لگے جو بھی ہو، لیکن میرا رسول حق کے ساتھ آ گیا ہے، تمہیں اگر برا بھی لگے گا تب بھی میرے نبی کا دین غالب آ کر رہے گا، تم مغلوب رہو گے۔